تحمل کا لفظ حمل سے بنا ہے، جس کے معنی بوجھ اٹھانا، برداشت کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا اور نرمی اختیار کرنا کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں ناگوار باتوں میں برداشت سے کام لینا اور ناموافق حالات میں نرمی اور تواضع کا اظہار کرنا تحمل کہلاتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ صبر و تحمل تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ صبر میں غصہ اور اشتعال کو روکا جاتا ہے اور تحمل میں غصہ اور اشتعال کو برداشت کیا جاتا ہے۔ گویا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور دونوں بیک وقت کار فرما ہوتے ہیں۔ تحمل و برداشت کے سلسلے میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ انتقام کی قدرت نہ ہونے اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری و کمزوری کا نام تحمل نہیں ہے، بلکہ طاقت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جانا اور عفو و درگزر سے کام لینا ہی تحمل کہلاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب اور فائدے کی خاطر انسان کسی دوسرے کی سختی اور برائی کو برداشت کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہ تحمل نہیں ہے، کیونکہ ایسا ایک وقتی ضرورت اور مصلحت کے پیش نظر کیا جاتا ہے، اپنی عادت اور صفت کے پیش نظر نہیں کیا، اس لیے اس عمل کو بھی تحمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت حلم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور حلیم ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں اور غلطیوں سے صرف نظر کر کے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صفت حلم سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اپنے جانی دشمن اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو بھی معاف فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں بالخصوص اور مدنی زندگی میں بالعموم متعدد بار آزمائشوں، تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر نہ صرف خود صبر، تحمل، استقامت اور عفو و درگزر کا عظیم مظاہرہ کیا، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی صبر و تحمل کی تاکید و تلقین فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو رکھنے کو اصل طاقت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو کشتی یعنی پہلوانی میں دوسروں کو پچھاڑتا ہے، بلکہ طاقتور تو در حقیقت وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے نفس کے اوپر قابو رکھتا ہے۔ جو شخص انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سے کون سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو انتقامی کارروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔